مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدًا و مصلیًا اما بعد۔ معزز سامعین کرام، حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آدم سے محمد تک انبیاء کرام کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ آج کی گفتگو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ان دونوں کے بعد نبوت کا تاج جس نبی کو عنایت کیا گیا ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ آج انہی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مریم اور سورہ انبیاء دو سورتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے اندر پیدا ہوئے۔ دیگر علماء کرام کے نزدیک یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل کے اندر پیدا ہوئے تھے اور ہجرت کر کے مصر تشریف لے آئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی لکھا ہے کہ یونان کے کسی شہر کے اندر پیدا ہوئے تھے اور ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے۔ بہرحال آپ کی پرورش وہ مصر ہی کے اندر ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت کا تاج عنایت فرمایا اور آپ نے دین کا کام شروع کیا۔ اصل میں جب ہم غور کرتے ہیں تو غور کرنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں ان تمام کا مقصد ایک ہی تھا۔ ہمیں اگر کسی مقام پر پہنچنا ہے، اس مقام پر جانے والے راستے الگ ہو سکتے ہیں، اس مقام پر جانے والی سواریاں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن مقام وہ ایک ہی ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت، اللہ کے احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نواہی، اللہ نے کچھ احکامات فرمائے ہیں، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے۔ اس کا انبیاء کرام نے اپنے اپنے اوقات میں اپنے اپنے اعتبار سے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، لوگوں کو بات بتائی ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اپنے اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری دی تھی اسے پورے طور پر استعمال کیا، اس پر کوششیں کی اور اس پر پورا کام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ آپ نے اپنے حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام ہی سے ابتدائی تعلیمات حاصل کی اور جو بھی اس وقت میں علوم ہوتے ہوں گے ان کا حصول کیا۔ ان تعلیمات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ادریس علیہ السلام سے تعلق ملتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جو اولاد در اولاد چلتی آ رہی ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ادریس علیہ السلام سے کنیکشن ہے۔ اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے تو چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا یوں کہہ کر استقبال کیا تھا کہ آئیے
ایک نبی، اچھے نبی آپ آئیے اور ایک بہترین بھائی آپ آ جائیے۔ یہ اللہ تبارک اللہ حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، نیک بھائی اور نیک نبی، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ آپ کا ویلکم، استقبال اور خیر مقدم کیا۔ کتابوں کے اندر، تواریخ کے اندر لکھا ہے کہ کچھ چیزوں کا افتتاح، آغاز ان کو حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا ہے۔ مثلا قلم سے جو افتتاح ہے، قلم جو شروع کیا ہے، قلم سے لکھنا اسٹارٹ کیا ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا ہے۔ اسی طریقے پر جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کی شروعات، افتتاح اور ابتدا یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے کی ہے۔ اسی طریقے پر کپڑے سلنا، سلائی مشین سے کپڑے سلنا یا کسی بھی چیز سے کپڑوں کو سلنے کا آغاز یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا ہے۔ اور جو قابیل کی اولاد چلی آ رہی تھی ان کو گرفتار کر کے ان کو جو غلام بنایا ہے وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے بنایا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ گندمی رنگ کے تھے اور مضبوط قوا والے تھے۔ آپ بہت ایک اعتبار سے، جسم جثے کے اعتبار سے اچھے مضبوط نظر آتے تھے، اور اسی پر انہوں نے قوم و ملت کے ساتھ بہت ہی عمدگی کا رویہ اختیار کیا اور قوم و ملت کو اللہ سے جوڑنے کا بہت اچھا کام انجام دیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات بھی وہی تھی جو دیگر انبیاء کرام کی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت سمجھایا کرتے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ شریعتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، کچھ چیزوں میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ 13، 14 اور 15 چاند کی ان تاریخوں میں روزے رکھا کرو، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے ان کی امت پر یہ 3 روزے فرض ہوں ہر ماہ کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یعنی ہم پر رمضان مبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو مسلم مخالف طاقتیں تھیں اس وقت میں، جو اللہ والے لوگوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا کرتی تھی، ان کے خلاف جو جہاد کا اعلان کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیگر انبیاء کرام کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے صاف صفائی پر بہت زیادہ دھیان دیا کہ صاف ستھرے رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ہیں، پاک ہیں، اور صاف ستھرے اور پاک لوگوں کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے کتے اور خنزیر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کا حکم دیا کہ ان کے جسموں سے، اپنے کپڑوں کو یا اپنے آپ کو ٹچ مت کرو، ان سے دوری اختیار کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات 365 سال کی عمر میں ہو گئی۔ آپ اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ آپ کے بعد جو دیگر انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے، آئندہ انشاءاللہ تعالی ان کا ذکر ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔